الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مگر اس سے شان مصطفیٰ اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ۔ اس آیت میں توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں بیان ہوئیں۔ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، دوسرے اپنے گناہ سے وہاں جا کر توبہ کرنا، تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو قبول توبہ کی امید نہیں ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا مختار عام ہے، کیونکہ گناہ تو کیا رب کا، مگر جو کا محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں، جیسے جرم تو کیا حکومت کا، مگر جو کا وکیل یا مختار عدالت کے پاس، بغیر وکیل کے دنیاوی کچہری میں کوئی پوچھ نہیں، اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھ گچھ نہیں۔ اس لیے نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام دروازہ الہی ہے۔ اگر فقیر کو مانگنا ہو تو چھت پر یا مکان کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں مانگتا، بلکہ دروازے پر آ کر بھیک مانگتا ہے۔ اسی طرح جب خدا سے مانگنا ہو تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر مانگو۔ جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا اسی دروازے اور انہی ہاتھوں سے ملے گا۔ تیسرا یہ کہ شفاعت کے لیے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں، اس لیے فی المدینہ نہیں فرمائے گا، جہاں بھی ہو قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جو، کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں گناہگاروں کے لیے ہے، فقط زندگی کے زمانہ سے خاص نہیں، کیونکہ یہ کلمہ عام ہے۔ اس لیے عالمگیری کتاب الحج میں فرمایا کہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہو تو یہی آیت پڑھے۔ تفسیر مدارک اور خزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روزہ پاک پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ، ہم نے یہ سنا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ سے بخشش چاہنے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، تو میرے گناہ کی بخشش رب سے کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس واقعہ اور آیت سے چند مسائل فقہی بھی معلوم ہوئے۔ نمبر 1، خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ نمبر 2، قبر بزرگان پر حاجت روائی کے لیے جانا جائز ہے اور جاؤ کا میں داخل ہے۔ نمبر 3، بعد وفات کے مقبول بندوں کو یا کے ساتھ پکارنا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ 40 ابدال شام میں رہتے ہیں جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، شام والوں سے عذاب دور رہتا ہے۔ شامی کے مقدمہ میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حاجت کے وقت امام ابو حنیفہ کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں۔ نمبر 5، یہ کہ ظالموں سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا مجرم ہو، کافر ہو، منافق ہو، گناہ گار ہو، کوئی ہو، اگر صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو رحمت الہی دستگیری کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سمندر کی طرح پاک فرمانے والے ہیں کہ کیسا ہی گندا آدمی آ کر غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے، اور مدینہ پاک کا وہ شفا خانہ ہے کہ کسی بیمار سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ہر بیمار کو حکم عام ہے کہ چلے آؤ اور منہ مانگی مراد پاؤ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ: تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوگے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ اس آیت پاک میں مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور مسلمان کی پہچان بتائی جا رہی ہے، مگر اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دماغی ایمان معطر ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا تھا جس سے اہل مدینہ اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے۔ اس پانی دینے پر ایک انصاری کا
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پہلے پانی دے کر پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ زبیر کا باغ اوپر کی طرف تھا۔ اس پر انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی اس فیصلہ میں ان کی رعایت کی گئی ہے قرابت کی وجہ سے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب، اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مانے اور آپ کے ہر حکم پر دل سے راضی نہ ہو جائے۔ رب نے اپنی قسم فرمائی مگر اپنا نام نہ ارشاد فرمایا، واللہ یا والرحمٰن نہ فرمایا، بلکہ اپنا ذکر محبوب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے پیارے، تیرے رب کی قسم اے محبوب، ہم کو تمہارے پروردگار کی قسم قربان جائیں، کیا کلام ناز ہے اور کیا نرالا انداز ہے اس ناز والے محبوب کے صدقے، ان کے کریم رب کریم کے قربان۔ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو دخل دے وہ بے دین ہے۔ اب اس وقت علماء کا فیصلہ اور قرآن و حدیث و فقہ کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے۔ ایک منافق اور یہودی میں کچھ جھگڑا تھا، یہودی حق پر تھا، منافق جھوٹا تھا۔ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، مگر منافق راضی نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فیصلہ گیا، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، پھر بھی منافق راضی نہ ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،